بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں آپ کے ساتھ دو شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ایک خبر کی طرف اشارہ کیا تھا جو کہ بہت سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ سنگین خبر ہے یا سنگین الزامات سے بھری خبر ہے۔ میرا خیال ہے پہلے جو خبر میں بتا دوں کہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کچھ ایسے نعرے سننے میں ملے ہیں جو اس سے پہلے نہیں سننے کو ملے۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کو آزاد کرو، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں ان مظاہروں میں، ان کنونشنز میں جن کا تعلق بظاہر آپ کو خیبر پختونخوا سے لگتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو فارمر ہمارے جو ٹرائبل ایریاز تھے جنہیں اب مرجڈ ڈسٹرکٹس یا ایریاز کہا جاتا ہے، اور وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ افغان باشندے ہیں اور ایک عرصے سے افغانستان سے وہ آ کر پاکستان میں مقیم ہیں، چاہے ان کی حیثیت مہاجر کی ہو، چاہے ان کی حیثیت غیر قانونی ہو، جو بھی ہو۔ اور آج کل ان کو ایک مخصوص قسم کا رنج ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ 17 لاکھ افغان باشندے پاکستان سے چلے جائیں جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہیں۔ دوسری یہ جو خبر جو آپ نے تھمبنیل پر تو دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں، جنہیں ہم ایئر چیف کہتے ہیں، ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن پہلے وہ جو باجوڑ والا جو معاملہ ہے، وہاں پی ٹی آئی کی کنونشن میں کچھ اس طرح کے نعرے لگائے گئے، نعرے بازی کی گئی کہ جیسے کہ ہمارے جو پشتون بھائی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی اور افغانستان میں شمولیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، سیاستدانوں سے تو کر نہیں رہے۔ اور ویسے بھی یہ دسمبر کا مہینہ آپ کو یاد ہوگا، 16 دسمبر 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تھا۔ 16 دسمبر 2014 میں آپ کو پتہ ہے سانحہ APS ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے یہ دسمبر کا مہینہ خاص طور پر، باوجود اس کے کہ میرا جو برتھ ڈے ہے وہ بھی دسمبر میں ہی ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ اب 9 مئی کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ اس نہج پر کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اگر 2-4 پی ٹی آئی کے رہنما، جن میں شیر افضل مروت جو کہ بظاہر ایک وکیل ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں، تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ وکلا تحریک شروع کریں، اس کے ہیرو بن جائیں، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ایک اعتزاز احسن مل جائے، پاکستان کو ایک اس وقت ہمارے جو ہوتے تھے وہ کرد مل جائے، پاکستان کو منیر احمد خان مل جائے، لیکن ایسا اب ریاست پاکستان نہیں ہونے دے گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس پر ہماری جو ریاست یا ریاستی ادارے ہیں وہ اس کی اجازت کیا، وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ پاکستان میں اس طرح کے، اب آپ اندازہ کریں، پاکستان میں آج دن تک جن بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، مطلب حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں وہ منظور پشتین جو ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کے، ان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا، باوجود اس کے کہ انہوں نے کبھی پاکستان سے علیحدگی کی بات نہیں کی۔ لیکن دوسری جانب اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر خان کو سزا ہوئی تو پھر ہم، یعنی خیبر پختونخوا والے خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی سوچ۔
اور اس سوچ کو پروان چڑھانے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے لوگ پاکستان سے باہر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں، ہالینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خیر اب میں اس موضوع کی جانب آتا ہوں کہ ہمارے ایئر چیف مارشل جن کا نام ہے ظہیر احمد بابر سدھو، لیکن ہم انہیں ایئر مارشل ظہیر کہہ کے بلائیں گے، اتنا لمبا نام کیا لیں، ان پر ایئر چیف پر الزام لگائے گئے ہیں جناب کرپشن، اقربا پروری، کک بیکس، اراضی پر قبضہ، اس کے علاوہ سرکاری، اب ظاہر ہے ایئر فورس کے جو پلینز ہوتے ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں، ان کو اپنے اہل خانہ کے لیے استعمال کروانا، اور دیگر ممالک میں جن میں UAE بھی شامل ہے وہاں پر جائیدادیں خریدنا وغیرہ۔ اب یہ الزامات سامنے آئے ہیں، ایک اور بھگوڑا، ایک اور اب میں اس سے آگے کیا بولوں، اس کا نام ہے وجاد سعید خان۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کر اس نے یہ الزامات لگائے ہیں۔ الزامات کا منبع یا سورس اس نے یہ قرار دیا ہے کہ جناب ایئر فورس کے اندر سے خاموش مجاہدین نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور اس وائٹ پیپر کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے، اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے کوئی جہاز خریدے ہیں، اس میں مطلب جو ہوتی ہے نا ایریل وہیکلز جنہیں ہم کہتے ہیں، ڈرونز وغیرہ، تو ان کو کہ جناب اس میں کمیشن اور کیک بیکس لیا، اور $75 ملین کا کمیشن اس میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وہ اپنی گاڑیوں کا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہیں، جو ان کے پاس سرکاری طور پر گاڑیاں موجود ہیں، ان کے اہل خانہ عزیز و اقارب جو ہے وہ ایئر فورس کے جہازوں پر ملک سے باہر اور ملک کے اندر غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے چکوال میں غیر قانونی طور پر اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے، کھاریاں میں انہوں نے غیر قانونی طور پر کوئی پلازا بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی بہت سے معاملات میں رشوت لی ہے، افسران کی بروقت تقرری نہیں کی، اور یہ ایئر فورس کے اندر سے خاموش مجاہدین نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کے کانٹینٹ پر جائیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کسی ویل انفارمڈ بندے نے ہی یہ سارا کام کیا، لیکن ایئر فورس کا ریٹائرڈ کوئی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، گروپ کیپٹن ہو سکتا ہے، اسکواڈرن لیڈر ہو سکتا ہے، ایئر کمانڈور ہو سکتا ہے، کوئی ایئر وائس مارشل ہو سکتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کہانی تو گھڑ سکتا ہے نا جی، کہ یہ جو UAV ان مینڈ ایریل وہیکل جنہیں ہم کہتے ہیں، یا کوئی چھوٹے ٹرینر جہاز ہیں، ان کی خرید میں $75 ملین کا کمیشن لیا گیا ہے، یا فلاں جگہ C-130 پہ فلاں لوگ گئے ہیں، فلاں طیارے میں فلاں لوگ گئے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی اندر کا بندہ ہوگا جس کو یہ معلومات تھوڑی سی ملی ہوں گی، اس نے بات کا بتنگڑ بنایا ہوگا۔ عام طور پر اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ایئر فورس کی جو ایجنسی ہے، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس طرح فوج کی ملٹری انٹیلیجنس ہے، نیوی کی نیول انٹیلیجنس ہے، اس طرح ایئر فورس کی ایئر انٹیلیجنس ہے، کہ جناب اس کو اپنی گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ فورسز میں رہے ہیں، چاہے وہ آرم فورسز یعنی ہماری جو پاک آرمی ہے اس میں رہے ہوں، نیوی میں یا ایئر فورس میں، ان کو اس کے ڈسپلن کا پتہ ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سپر سیڈ ہوئے ہیں ان کا دل دکھا اور انہوں نے اپنے دل کے جو کیا کہتے ہیں پھپھولے وہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ملک کے ایئر چیف مارشل پر یہ وائٹ پیپر جاری کیا ہوگا، لیکن اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ اس چیز کو بیس بنا کر امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بھگوڑا ایبسکانڈر وجاد سعید خان، چھوڑیں اب اس کے ذات کے بارے میں کیا بات کرنی، لیکن اس نے پورا ایک پروگرام کر ڈالا، اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے ویوز کے لیے، ویورشپ کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے آرمی چیف، ایئر چیف، ایک نیول چیف بیچارہ ہمارے جو ہیں وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں،
شاید کل کو ان پر بھی الزام لگا دیا جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، لیکن اجازت سے پہلے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں چینل کو۔ ہمیں آپ کے اسی تعاون کی ضرورت ہے اور ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گے، آپ کا تعاون ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔